قارون کو جب میں نے ذلیل کرنا چاہا اس کے سارے خزانوں سمیت دھسا دیا۔ فرعون نے حکومت کی 400 سال سر میں درد کوئی نہیں، جب ذلیل کرنے پر آیا ایسا ذلیل کر دیا، دریاؤں نے قبول نہ کیا، زمین نے قبول نہ کیا، عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جب میں اس کی چابی ٹائٹ کرنے پر آیا، اس کو تھوڑا ٹائٹ کرنے پر آیا، اس کو میں سزا دینے پر آیا، انسانوں سے سزا نہ دلائی، فرشتوں سے سزا نہ دلائی، ایک دوسرے لوگوں سے سزا نہ دلائی، مسلم والوں سے سزا نہ دلائی، رشتے سزا نہ دی، انہوں نے کسی نے اس کو نہ سزا دی نہ سزا دی، آواز کسی نے نہیں لگائی، اس کا چیلنج مجھ سے تھا، میرا رب کہتا ہے جو سزا دینے پر میں آیا، اس کو پکڑنے پر میں آیا، ذلیل کرنے پر آیا، ایک مچھر کے ذریعے سے اس کو میں نے سیدھا کر دیا۔ اس لیے رب کعبہ کو سمجھو، اس کی طاقت کو سمجھو، اس کی توحید کو سمجھو۔ دعوت یہی بتا رہی ہے، دعوت یہی کہہ رہی، برا کر رہا میرے بڑوں میرے پیاروں، اس کام کو چھوڑ دیں، ایک دوسرے کو دین کی طرف بلانا چھوڑ دیں گے پھر کون آئے، کون بتائے؟ ہمارے امتحانات، ہماری سزائیں ہمارے سامنے، اس لیے حالات کو آپ دیکھ رہے ہیں، ہر ایک اپنی طرف دعوت دے رہا ہے کہ ہم رب کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں اس کی عبادت کرتے ہوئے مزہ نہیں آتا، دل نہیں لگتا، پیار نہیں ہوتا۔ اگر واقعی ہمارا یقین ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، رسول ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان دونوں کی بات کے ہمارے بغیر چارہ نہیں، پھر ہم پیچھے ہیں۔ اسی کے لیے دعوت والے کام چل رہے ہیں، پورے عالم میں یہ کام چل رہا ہے، لوگوں کو توحید سکھائی اور بتائی اور سنائی جائے، لوگوں کو ایک دوسرے کو دعوت دینے کے لیے سکھانے کے لیے بلایا اور بھیجا جائے۔ اسی نظم پر اپنے یہاں آنے والی 28 تاریخ کو اجتماع جوڑ رکھا گیا ہے، جس میں اطراف کے ہمارے ضلع کے بڑے بڑے ذمہ دار آئیں گے، اور الحمدللہ خوشخبری اور خوش قسمتی ہے ہماری، کیا ہے ہمارے علاقہ راجستھان کے امیر جناب مولانا جلال الدین صاحب خود تشریف لائیں گے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے ابھی سے فکر مند ہوں، دعوت کا کام چلائیں، اس کے ساتھ ساتھ میں راتوں کی دعاؤں میں اللہ سے مانگیں، اے اللہ اس مسجد کو اور اس شہر کو اور اس علاقے کو پورے عالم میں دین کی دعوت کے لیے قبول فرما، دنیا اور آخرت میں قبول فرما۔ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ دادا اس مسجد کو بنا کر جھوپے، اور جن بزرگوں کے ہوئے ہمارا یہ شہر یہ دین کے نظم پر جمع ہوا ہے، جبکہ شہر میں زیادہ تر لوگ عالم بھی نہیں ہیں، چند گنے چنے لوگ عالم ہیں، مفتی ہیں، حافظ ہیں، لیکن ربا ہر ایک چہرے پر داڑھی کا نظم تو نے رکھا ہے، ہر ایک سر پر ٹوپی کا تو نے یہ اور میرے بیچ میں بات کرنے کی گھڑی آ گئی۔ تو رب کہتا ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، وہ جب رات کو جاتا ہے دن کو لے جاتا ہے، دن کو جاتا ہے رات کو لے جاتا ہے۔ بولو ذرا دل سے سوچو، اگر وہ رات کو جانے نہ دے، دن کو آنے نہ دے، سویرا ہونے نہ دے، کون ہے جو آج کی اس رات کو دن سے بدل دے؟ اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے نظر آ رہا ہے، بغیر خمبوں کے نظر آ رہا ہے، آنکھوں میں مسجد دیکھیں، بڑا سا بڑا کمرہ محال دیکھیں، اور اس کو سالوں ہو گئی، کبھی تراڑ نہیں آئی، سالوں ہو گئے، اس کا مسالہ کمزور نہ ہوا، جوڑ کوئی نہ آیا، تبارک الذی بیدہ برکت تیرے رب
البصر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر نظر تک پھر دیکھ کوئی عیب تلاش کر مگر شرمندہ ہو کر تیری جانب تیری نظر لوٹ آئے گی. ایک نام کو دیکھو جس نے کمزور بنائی وہ تیرا میرا نہیں ورنہ ساری کائنات کا ہے. ربکم الذی خلقکم وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا والذین من قبلکم اور جس نے تم سے پہلے کو پیدا کیا. ذرا غور کریں وہ اپنی دعوت دے رہا ہے سمجھا رہا ہے فرمایا کوئی ادھر ادھر نہ بھٹکو کسی کے در پہ نہ جاؤ کسی کے گھر پہ نہ جاؤ کسی کے پجاری نہ بنو عبادت میں کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کرو عیادت میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو رفاقت میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو ربیت میں ربوبیت میں میرے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرو خلقیت میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. میرے بندوں میری بندیوں سنو اننی انا اللہ میں اللہ ہوں لا الہ کوئی رب نہیں کوئی مالک نہیں کوئی خالق نہیں کوئی رازق نہیں الا انا میں فاعبدنی بس میری عبادت کرو. بتاؤ رب کا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ خود رب دعوت کرو. آج ہمیں حیا آتی ہے ہمیں شرم آتی ہے دعوت دیتے اس کو کیا بتاؤں اس کو پتہ نہیں ہے کیا اس کو کیا بولوں اس کو نہیں سن رہا ہے کیا. سنو جو رب خود دعوت والا کام کر رہا ہے وہ داعی کا مرتبہ بتا رہا ہے. کاش قرآن کو ہم سمجھ لیتے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے کس کا ایمان ہو سکتا ہے کس کی نماز ہو سکتی ہے کس کا روزہ ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کرے اور یہ بھی کہے اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں مسلمانوں میں سے ہوں میں تسلیم کرنے والوں میں سے ہوں. میرے پیاروں میرے دوستوں آپ یہ بڑے بچوں کو بلاتے ہو چھوٹوں کو بلاتے ہو پڑوسیوں کو بلاتے ہو اس رب کا دیکھو بلاوا دیکھو کیا کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے لوگو تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کس چیز نے تمہیں دھوکے کی طرف لے گیا. کون ایسا ہے جو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہو کون ایسا ہے جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہو کون ایسا ہے جو مجھ سے زیادہ عزت دینے والا ہو عزت والا ہو کرنا نہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ عزت اور ذلت تو اللہ کے لیے رسول کے لیے ہے. لیکن وہ لوگ جو ان سے جڑ گئے اللہ کی ماننے والے بن گئے رسول کی اطاعت کرنے والے بن گئے رسول کے نقش قدم پر چلنے والے بن گئے وہ بھی عزت والے ہیں. فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. میرے پیارو میرے بڑو ذرا سوچو رب نے عزت کس کے لیے بخشی ہے اور ہم عزت کہاں تلاش کر رہے ہیں. فرمایا تم سے جرم ہو گئے تم سے گناہ ہو گئے نافرمانیاں ہو گئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ آؤ اپنے رب کی طرف جو دوڑو اپنے رب کی طرف لوٹو آؤ. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ تم کہاں جا رہے ہو کس سے عزت تلاش کر رہے ہو. فرمایا میرے بندو ساری کائنات کا میں رب ہوں
ساری کائنات کا میں خالق ہوں، حسن دینے والا میں، خوبصورتی دینے والا میں، عزت دینے والا میں، اور تم شہرت میں، بادشاہت میں، مالیت میں عزت سمجھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا ادری قدر بقائی فیکم، فرمایا مجھے معلوم نہیں میں تمہارے بیچ میں کتنے وقت زندہ رہوں گا، یعنی کتنا وقت گزاروں گا۔ فاقتدوا بالذین من بعدی، میرے بعد تم ان لوگوں کی اقتدا کرنا۔ واشار الی بکر وعمر رضی اللہ عنہما، فرمایا تم ان کی اقتدا کرنا۔ کیا کرنا؟ ان کی اقتدا کرنا۔ وہ فرمایا ابو بکر اور عمر کی طرف اشارہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ تاکہ لوگ الجھن میں نہ رہیں۔ وہ فرمایا وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ، اور حضرت عمار کی سیرت کی طرف اشارہ کر دیا۔ کس کی سیرت پر چلنا ہے؟ کس کی سیرت پر چلنا ہے؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ۔ وَمَا حَدَّثَكُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَصَدَّقُوهُ، اور تمہیں ابن مسعود جو بیان کرے، تمہارے سامنے حدیث بیان کرے، فَصَدَّقُوهُ، بس اس کو قبول کرنا۔ کیا کرنا؟ اس کی تصدیق کرنا۔ کیا کرنا؟ اللہ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احیا سنت من سنتی، جو شخص میری سنت کو زندہ کرے، قد امیتت بعدی، میرے بعد کیا ہو چکا ہو؟ وہ مر چکی ہو، یعنی مٹ چکی ہو۔ فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أُجُورِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، بس اس کے لیے جو اس پر عمل کرے اس قدر اجر ہے کہ 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ فرمایا من عمل بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، اور جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اس کو ثواب ملے گا جس نے اس سنت کو کیا کیا؟ زندہ۔ اب لوگوں کو تو تبھی پتہ چلے گا، لوگوں کے سامنے بات آئے گی، کسی کے سامنے رشتہ داری بنائیں گے، کسی کے سامنے بڑوں کا اکرام کریں گے، کسی کے سامنے چھوٹوں پر ترس کھائیں گے، کسی کے سامنے کسی کی بگڑی بنانے میں اپنی آپ کو آگے لائیں گے، تبھی تو پتہ چلے گا۔ کسی کو کیا پتہ ہے دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ جی فرمایا کہ جو آدمی میری سنت میں پہل کرے گا، زندہ کرے گا، اس کو پھر اس کو دیکھ کر اس کو سیکھ کر اس سے جتنے لوگ عمل کریں گے ان سب کے برابر اجر ملے گا۔ اور پھر فرمایا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اور یہ بھی یاد فرما دیا کہ ان کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً، اور جس نے بدعت کی شروعات کی، اس کی لا يرضاها اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول اس سے ناراض ہیں، راضی نہیں ہیں اس بدعت پر۔ کان علیہ من الاثم مثل آثام من عمل بها، اور اس پر گناہ ہوگا ان کے مثل جن لوگوں نے اس پر عمل کیا، اس بدعت پر کیا کیا، اس نے کسی بھی طرح کی کوئی بدعت کی ایجاد کی۔ جی لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا، اور ان کے گناہوں میں سے اس پر کوئی کم نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہمارا عذاب تو اس پر پڑ گیا اور بھئی اب ہم بری ہوئے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 25 میں فرما دیا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت میں بعض متقی بعض کے دوست ہوں گے، بعض کے اللہ میں تو اس کی وجہ سے ہوا تھا، میں تو اس کی دوستی میں پھنس گیا تھا۔ نہیں یہ نہیں چلے گا۔ میں نے عقل بھی دی تھی نا، کیا دی؟ تو میں نے انبیاء بھیجے، کیا بھیجے؟ اللہ پاک نے ہمیں قرآن دیا ہے، بہت بڑا ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت کا، ہدایت کی طرف آنے کا بہت بڑا ہمارے پاس ہتھیار ہے، لیکن جو اس کا انکار اولنیہ پہلے